بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنوران جہاں السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ انتخاب غزل محفل، تالیف گل بخشالوی، سال اشاعت 2020۔ شامل انتخاب شعراء و شاعرات کے کلام سے انتخاب میری پسند۔ پہلے ایک خط بنام گل بخشالوی۔ پروفیسر ڈاکٹر رؤف پاریک، ڈائریکٹر جنرل ادارہ فروغ ادب قومی زبان اسلام آباد، لکھتے ہیں آپ کے انتخاب نعت 2022 کے 2 نسخے موصول ہوئے، کرم فرمائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ ان سے استفادہ کیا جائے گا اور ادارہ فروغ قومی زبان کے کتب خانے کے توسط سے دیگر قارئین اور رفقا بھی اس انتخاب سے فیض یاب ہوں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب۔ قلم قافلہ کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، ہم آج کا کلام کل کے لیے محفوظ کر رہے ہیں اور قومی اداروں کی لائبریریوں میں یہ کلام، یہ نسخے، یہ کتابیں محفوظ رہیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ سخنوران جہاں قلم قافلہ سے اپنا تعاون، کلمی تعاون جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اردو ادب کے لیے میں حاضر ہوں، بشرطے کہ آپ دوست قلم قافلہ سے اپنا کلمی تعاون جاری رکھیں۔ ناظرین، انتخاب غزل محفل کے شعراء و شاعرات کے کلام سے منتخب اشعار، سلسلہ نمبر 5۔ آج کی نشست میں شریک انتخاب شعراء اور شاعرات کے اسم گرامی ہیں خورشید اظہر، خورشید انجم پوری، دانش علی دانش، ذکیہ غزل، ذیشان علی عکس، راحت سرحدی، رجب چودھری، رحمان امجد مراد، رخسانہ سحر، رضوان تبسم اور ملک رمضان اوان۔ کلام پیش خدمت ہے خورشید اظہر، جھارکھنڈ، بھارت۔ آپ کی غزل سے 2 اشعار میری پسند ملاحظہ کیجیے کہ تکن تنہائی کی اپنی مٹھانے، تکن تنہائی کی اپنی مٹھانے، محبت جھیل پر آئی نہانے، محبت جھیل پر آئی نہانے، اندھیرے کیا ڈراتے مجھ کو اظہر، اندھیرے کیا ڈراتے مجھ کو اظہر، لگے یادوں کے جگنو جگمگانے، لگے یادوں کے جگنو جگمگانے۔ اور بہرحال ہی سے خورشید انجم پورنوی کے کلام سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے کہ شاعر ہیں سجاتے ہیں سدا غزلوں کی محفل، شاعر ہیں سجاتے ہیں صدا غزلوں کی محفل، لٹتے ہیں حسینوں پہ وہ دینار ہے ہم لوگ، لٹتے ہیں حسینوں پہ وہ دینار ہیں ہم لوگ، انجم یہ حسینائیں ستم ڈھاتی ہیں بے حد، انجم یہ حسینائیں ستم ڈھاتی ہیں بے حد، افسوس ستم سہتے ہیں لاچار ہیں ہم لوگ، افسوس ستم سہتے ہیں لاچار ہیں ہم لوگ۔ خورشید انجم کی جواں شاعری کے بعد دانش علی دانش، سرائے عالمگیر، پاکستان۔ آپ کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ بھی کیجیے کہ
کسی بھی شے کو جہاں میں اکیلے چین نہیں، کسی بھی شے کو جہاں میں اکیلے چین نہیں، ہر ایک جسم کسی دوسرے کو کھینچتا ہے، میں بار بار پلٹتا ہوں زندگی کی طرف، میں بار بار پلٹتا ہوں زندگی کی طرف، مگر یہ عشق مجھے مارنے کو کھینچتا ہے، مگر یہ عشق مجھے مارنے کو کھینچتا ہے۔ اور امریکہ سے کلام پیش خدمت ہے ذکیہ غزل کی کلام سے دو اشعار ملاحظہ کیجیے۔ کہتی ہیں کہ وہ انتظار کے دہلیز ہو گئیں آنکھیں، وہ انتظار کے دہلیز ہو گئیں آنکھیں، تمہارے بعد کسی کام کی نہیں آنکھیں، تمہارے بعد کسی کام کی نہیں آنکھیں، غزل تمہیں بھی کہاں کچھ دکھائی دیتا ہے، غزل تمہیں بھی کہاں کچھ دکھائی دیتا ہے، کہ رکھ کے بھول گئی کیا یہیں کہیں آنکھیں، کہ رکھ کے بھول گئیں کیا یہیں کہیں آنکھیں۔ اور کلام پیش خدمت ہے لاہور پاکستان سے ذیشان علی عکس، کہتے ہیں کہ غم جو بڑھ جائے تو آنکھوں سے ٹپکتا کیوں ہے، غم جو بڑھ جائے تو آنکھوں سے ٹپکتا کیوں ہے، دل اسے دیکھ کے شدت سے دھڑکتا کیوں ہے، دل اسے دیکھ کے شدت سے دھڑکتا کیوں ہے، میری یک طرفہ محبت ہے تو بتلاؤ مجھے، میری یک طرفہ محبت ہے تو بتلاؤ مجھے، اس کی مسکان سے اقرار جھلکتا کیوں ہے، اس کی مسکان سے اقرار چھلکتا کیوں ہے، اس کی مسکان سے اقرار چھلکتا کیوں ہے۔ اور بھارت نئی دہلی سے ذوالفقار باقر صاحب کی غزل سے دو اشعار ملاحظہ کیجیے کہ ہم نے ہر وقت حق بیانی کی، ہم نے ہر وقت حق بیانی کی، اس نے سننے میں آنا کانی کی، اس نے سننے میں آنا کانی کی، خاک پر رہ کے بھی تو باقر نے، خاک پر رہ کے بھی تو باقر نے جب بھی کی بات آسمانی کی، جب بھی کی بات آسمانی کی۔ اور راولپنڈی پاکستان سے جناب راحت سرحدی صاحب، آپ کی غزل سے دو اشعار ملاحظہ کیجیے کہ یاد آتا ہے کسی عہد فراموش کا نام، یاد آتا ہے کسی عہد فراموش کا نام، دیکھتا جب ہوں درختوں پہ نشانات لگے، دیکھتا جب ہوں درختوں پہ نشانات لگے، اچھی لگتی ہے تیرے منہ سے نصابی باتیں، اچھی لگتی ہیں تیرے منہ سے نصابی باتیں، تجھ کو لگتا ہے زمانے کے نہیں ہاتھ لگے، تجھ کو لگتا ہے زمانے کے نہیں ہاتھ لگے۔ اور ظفروال پاکستان سے رجب چودھری کی غزل سے دو اشعار ملاحظہ کیجیے۔ متاع غیر ہو یا پھر متاع گم شدہ میری، متاع غیر ہو یا پھر متاع گم شدہ میری، میں جوگن ہوں تمہاری جوگ بنتے جا رہے ہو تم، میں جوگن ہوں تمہاری جوگ بنتے جا رہے ہو تم، رجب دیدار کی اس بھوک کا یہی مداوع ہے، رجب دیدار کی اس بھوک کا یہی مداوع ہے، میں پنچھی بن رہی ہوں چوگ بنتے جا رہے ہو تم، میں پنچھی بن رہی ہوں چوگ بنتے جا رہے ہو تم۔ اور سیالکوٹ پاکستان سے رحمان امجد مراد صاحب کی غزل سے دو اشعار ملاحظہ کیجیے کہ دمکی آمیز قسم کے دو اشعار ہیں آپ کے، سنیے۔ میری تنہائی کا جادو
میری تنہائی کا جادو توڑ دے، میری تنہائی کا جادو توڑ دے، مستقل میرے ستارے جوڑ دے، ورنہ دے دوں گا تجھے ایسی سزا، ورنہ دے دوں گا تجھے ایسی سزا، زندگی اپنے تقاضے چھوڑ دے، زندگی اپنے تقاضے چھوڑ دے۔ امجد مراد صاحب قلم قافلہ کے مشاعروں میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن گزشتہ 1 سال سے مشاعروں کا سلسلہ بند ہے، اس لیے آپ کے بالمشافہ دیدار سے قلم قافلہ کے شعراء محروم ہیں۔ اور اسلام آباد پاکستان سے رخسانہ سحر صاحبہ کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ 1000 چہروں میں کوئی بھی تیرے جیسا نہیں، 1000 چہروں میں کوئی بھی تیرے جیسا نہیں، ہمارے شہر میں صورت کوئی بھی پیاری نہیں، ہمارے شہر میں صورت کوئی بھی پیاری نہیں، اور میں لوٹ کر بھی جو آؤں تو کس لیے آؤں، میں لوٹ کر بھی جو آؤں تو کس لیے آؤں، کہ اب یہاں پہ کوئی میرا انتظاری نہیں، کہ اب یہاں پہ کوئی میرا انتظاری نہیں۔ اور حاصل پور پاکستان سے رضوان تبسم، آپ کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ کیجئے۔ ہو کہ ہم نیند سے ہلکاں نکل آئے ہیں، ہو کہ ہم نیند سے ہو کہ ہم نیند سے ہلکان نکل آئے ہیں، اپنے خوابوں سے پریشان نکل آئے ہیں، مجھ کو دولت کی ضرورت نہیں پڑنے والی، مجھ کو دولت کی ضرورت نہیں پڑنے والی، میرے ورثے میں تو دیوان نکل آئے ہیں، میرے ورثے میں تو دیوان نکل آئے ہیں۔ اور ملتان پاکستان سے کلام پیش خدمت ہے ملک رمضان اوان صاحب، آپ کی غزل سے 2 اشعار۔ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے، اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، زندگی کتنی خوبصورت ہے، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ بہت شکریہ سخنواران جہاں کلام پیش خدمت غزل محفل سے، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اردو ادب زندہ باد۔